دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا دولت کا کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ اگر اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے مولا مجھے 100 کروڑ عطا کر دے، تو اللہ پاک آپ کے نصیب میں 700 کروڑ لکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے میں اگر کوئی اللہ پاک سے 1 کروڑ مانگے تو اللہ پاک اس کو 70 کروڑ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج رب العالمین کے شان کے مطابق مانگنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان اور عظمت کے مطابق اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ کیونکہ آج آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو اس پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد کو پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح اس بندے پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ جو تسبیح ہے یہ دنیا کی سب سے تیز ترین اور سب سے خاص تسبیح ہے۔ آج جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ سب سے خاص عمل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو ہرگز بھی معمولی مت سمجھنا۔ یہ وہ تاریخ ہے جس میں تقدیروں کو پلٹ دیا جاتا ہے، نصیبوں کو بدل دیا جاتا ہے، تنگ دستیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کامیابیاں قسمتوں میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق اور مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو میرا یقین مانے آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ کامیابیوں کو ہمارے نصیبوں میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں، دولت کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، اگر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو یقین کریں پچھتاوا آپ لوگوں کے مقدر بن جائے گا۔ لیکن اگر اس عمل کو آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کر لیا تو آپ کے نصیبوں کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے رزق میں اتنی برکت اور رحمت ہوگی کہ اللہ والوں، آپ لوگ رب العالمین کی بارگاہ سے جو طلب کرنا چاہتے ہیں، جتنا طلب کرنا چاہتے ہیں، جیسا طلب کرنا چاہتے ہیں، آج کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ آ جائے اور یہ پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لینا، کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔
کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ دولت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ جو ہے وہ یہی ہے۔ خدا را اس عمل کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارنا، اور اگر آج یہ عمل پڑھ لیا، اگر یہ عمل کر لیا تو نصیب بدل جائے گا، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسا آغاز ہو جائے گا جس کے مطابق آپ لوگوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ سردار مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق، مال و دولت سب ملے گا۔ بس آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو کریے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہمارے معاملات کو آسانیوں کی طرف لے جا۔ میرے مولا، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، بن مانگے عطا کرتی ہے۔ میرے مولا، یہ وہ سردار مہینہ آ گیا ہے جس کا انتظار ہم سب لوگ کر رہے تھے۔ میرے مولا، اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی ہمیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر شے پہ تیری بادشاہت ہے۔ میرے مولا، جو مانگا قبول فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہم سب کو جانتا ہے، ہم سب کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ جو ہمارے دل میں ہے وہی تیرے علم میں ہے۔ تو میرے مولا، ہمیں اپنے فضل سے، ہمیں اپنے اذن سے، ہمیں اپنے کرم کے صدقے ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور اس پورے جہان میں جہاں پر بھی قتل و غارت مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہیں، میرے مولا تو حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب دین اسلام کو عروج دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے نصیبوں میں کامیابیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ والوں، لازمی آمین لکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے استغفر اللہ، استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں، استغفار یہ وہ کلمات ہیں، یعنی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جب ہم لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ اور اللہ والوں، جب مسلمانوں کی
توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے۔ اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار۔ جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندوں کی مصیبتیں الگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق میں برکت ہو، کامیابیاں ہوں، تو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ کامیابیوں کو کھود کے لے کر آتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو پڑھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ پہلے تو 1 گلاس پانی کا لے لیں اور 1 مٹھی چاول یا چینی کی لے لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی بھی الگ ہے۔ اگر رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر کاروبار میں بہتری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن رب سے مانگ لیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور 1 گلاس پانی اور 1 مٹھی چاول کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں۔ چاول نہ ہو تو صدقے کے لیے کچھ پیسے رکھ دیں، صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، 1 مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں، اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1 مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے، جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔
اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو
بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں، اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا مانگنے کا وقت ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، چینی یا چاول جو بھی رکھا ہے اس پہ دم کر دیں اور ان کو صدقہ کر دینا ہے۔ اور پانی اگر روزہ کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اس پانی کو پی جائیں، ورنہ اس پانی کو رکھ دیں، روزے کے وقت اس پانی کو پی لیجئے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ و معمول فرما دے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں، بہت ہی خاص مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کامیابیوں والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہمارا اللہ رب العالمین ہمیں نواز رہا ہوتا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہوتا ہے، ہم پر نظر کرم ہوتی ہے، ہم پر نظر رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو کریے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ پاک ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔